بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا اسباب میں سے چوتھا سبب یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اور تمام برائیوں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے اور اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں اور تمام برائیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔ اور تقوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے اور جہنم کے درمیان اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف جو ہے نا پیدا کرے، اور جس شخص کے اندر پرہیزگاری آ جائے، ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، یقیناً وہ شخص کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی جو ہے نا نافرمانی نہیں کرے گا، اور نہ ہی برائیوں میں ملوث ہوگا، نہ ہی گناہوں کو جو ہے نا انجام دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، اور یہ طے شدہ بات ہے، اور یہ آپ کے رب کی ذمہ ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ ہم تو پرہیزگاروں کو بچا لیں گے جہنم سے، تقوی والوں کو بچا لیں گے، تقوی اختیار کرنے والوں کو جہنم سے ہم بچا لیں گے، اور جو ظالم ہوں گے، جو متکبر ہوں گے، جو جابر ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، اسے اس کے گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا چھوڑیں گے۔ جہنم میں گرا چھوڑیں گے، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح سے تنبیہیں کی، ڈرایا، دھمکایا اپنے بندوں کو، کیوں میرے بندو جو بھٹک چکے ہو، جو صراط مستقیم سے اپنے آپ کو جو ہے دور رکھے ہو، تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، تم قرآن کے احکامات پر عمل کر لو، تم حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری کامرانی ہے، ورنہ یاد رکھو میرا عذاب کا انتظار کرو، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا جہنم پر گزر نہ ہو۔ جہنم کا نام ایک انسان جب اپنے کانوں سے سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل دہل جاتا ہے، اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، کیونکہ جہنم رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت ہی بدترین اور بری جگہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جگہ کو بہت ہی بدترین اور بری جگہ قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوگا کہ جس کا جہنم پر گزر نہ ہو، اور یہ طے شدہ بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی من بڑھت بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ باتیں ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ جو پرہیزگار ہے، تقوی شعار ہے، اس کو تو ہم بچا لیں گے، لیکن جو ظالم ہے، نافرمان ہے، اس کو ہم اس کے گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا چھوڑیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے۔ جب تک اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا،
آپ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے، آپ نیک اعمال نہیں کر سکتے، آپ جہنم سے نہیں بچ سکتے ہیں جب تک اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا بتلائے کہ انسان کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر جائے گی، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز پہنچائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، دو جملہ۔ سب سے زیادہ انسان کو جنت میں جو سب سے زیادہ پہنچائے گی عمل، وہ عمل ہے تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرنا، اور اچھا اخلاق اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ انسان سے جب باتیں کریں تو آپ کا اخلاق چھلک جائے، جب آپ کسی سے ملیں تو آپ کا اخلاق بولے، آپ جب کسی سے گفتگو کریں تو آپ کا گفتار بولے کہ فلاں انسان تقوی شعار ہے، فلاں انسان اچھا اخلاق والا ہے۔ زور اور زبردستی سے کوئی کسی کو عزت نہیں کروا سکتا، یاد رکھیے اس بات کو۔ کوئی انسان کہے کہ ہم پردھان ہیں، چودھری ہیں، حکومت کے مالک ہیں تو فلاں ہم کو عزت کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ عزت جب تک آپ نہیں چاہیں گے تب تک آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں۔ آپ اگر اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں، آپ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، تو دشمن بھی آپ سے محبت کریں گے، دشمن بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ذرا ہمیں یہ بھی بتلائیں کہ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز پہنچائے گی، سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیز پہنچائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملہ یہاں بھی بیان فرمائے، الفم والفرج، ایک زبان ہے اور دوسرا شرمگاہ۔ یہی دو اعضاء ہیں جس کی بنا پر انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گی۔ زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے، زبان اگر آپ کی زبان میں بے حیائی اور گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں اور فحش گوئی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہی زبان آپ کو جہنم میں پہنچائے گی۔ اور اگر اسی زبان سے آپ اچھا بولتے ہیں، آپ جو ہے نا جب بات کرتے ہیں تو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، دعوت اللہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہی زبان آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گی۔ والفرج، شرمگاہ۔ آج دنیا کے اندر لوگ انہی دو وجہوں کی وجہ سے آج لوگ جو ہے نا نافرمان بنے۔ اپنی زبان کنٹرول میں نہیں ہے، کسی کو بھی گالی دے دی، کسی کو بھی جو ہے نا دھمکی دے دیے، کسی کو بھی کچھ کہہ دیے برا بھلا، تو اس زبان کی وجہ سے ایک انسان جنت بھی پائے گا اور اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں بھی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زناکاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے اور بدفعلی نہیں کرتے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے لیے جو وہ ان کے مالک ہیں اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راہ تلاش کرتا ہے، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے، یہی لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے۔ تو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے لیے جو ان کے مالک ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی راہ تلاش کرتے ہیں، تو ایسے لوگ حد سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک حد کو متعین کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے والے ایسے لوگ ہیں، اور جو لوگ اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ تو ایک حد متعین کی اللہ رب العالمین نے، اس حد کے اوپر رہنا ہے، دائرے میں رہنا ہے، دائرے سے اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھانا۔ جتنا کہا ہے اتنا کیا جائے، اور جتنا کرنے کو کہا جائے اتنا ہی کرنا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو شہوات اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ڈھانپا گیا ہے، اور جنت کو طبع انسانی کو ناپسند ہونے والی چیزوں سے ڈھانپا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو ان کاموں سے ڈھانپا گیا ہے جو طبع انسانی کو ناپسند ہو۔ انسان کا دل نہیں چاہتا ہے انسان کا دل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے چیزوں سے جنت کو ڈھانپا ہے۔ فجر کی نماز، انسان کا دل چاہتا ہے کبھی فجر کی نماز پڑھے، وہ گرم گرم بستر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، وہ ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو انسان طبع انسانی کے ناپسند ہونے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ۔ اور جہنم کو خواہشات اور شہوات سے ڈھانپا گیا ہے۔ کیسے؟ اور ایک بات بولتا ہوں کہ ہر شیطان کے کام میں انسان کو مزہ آتا ہے، ہر شیطان کے کام میں انسان کو مزہ آتا ہے۔ ایک انسان شراب بھی پیتا ہے، ایک انسان زناکاری بھی کرتا ہے، ایک انسان ڈانس و رقص بھی کرتا ہے، اور گانے اور بجانے کو بھی سنتا ہے، فلمیں بھی دیکھتا ہے، موبائل میں غلط تصاویر کو بھی دیکھتا ہے، موبائل کے اندر طرح طرح کے گانوں کو بھی سنتا ہے، اور رات بھر اپنے کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے وہ رات بھر گانے سنتا ہے اور جو ہے فلمیں دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسی حالت میں کسی انسان کی موت ہو جائے، گانے سنتے ہوئے موت آ جائے، فلمیں دیکھتے ہوئے موت آ جائے، اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے، گانا سنتے ہوئے اٹھ رہا ہے، فلمیں دیکھتے ہوئے اٹھ رہا ہے، زنا کرتے ہوئے اٹھ رہا ہے، اور شراب پیتے ہوئے اٹھ رہا ہے۔ کتنی شرمندگی ہوگی، اللہ کے سامنے تم کھڑے ہوگے، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہارے کان میں ایئر فون ٹھوسا ہوا ہے اور تم گانے سن رہے ہو اور تم فلمیں دیکھ رہے ہو۔ مسلمانوں سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے قانون کے مطابق ڈھال لو تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت نصیب کر دے۔ تو جہنم شہوات اور خواہشات سے ڈھانپا گیا ہے۔ ہر شیطان کا جو عمل ہے ہر انسان کرنا چاہتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے اسے کرنے میں، شراب پینے میں اچھا لگتا ہے، گانے سننے میں اچھا لگتا ہے، فلمیں دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کہے لگاتا ہے، اور اپنے تو دیکھتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھاتا ہے، اپنے فیملی کو بھی دکھاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ کیا ہمیں اچھا لگتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو رہے ہیں ایسے عمل کرنے سے؟ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کا ایک مثال میں دیتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی، جو عمر ثانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔
2.5 سال حکومت کرتے ہیں بنو امیہ کی. بنو امیہ کے اندر 2.5 سال خلافت کرتے ہیں اور اس 2.5 سال میں بہت سارے ملکوں کو وہ فتح کرتے ہیں, بہت سارے ملکوں کو. جس طرح سے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا ہے, اسی 2.5 سال میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بہت سارے ملکوں کو فتح کیا. اور ان کے تقوی اور ان کے زہد کو تاریخ نے جگہ دی ہے, سیرت نے جگہ دی ہے, اور بڑے بڑے کتابوں کے اندر ان کا جو ہے واقعہ نقل کیا گیا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں ان کی بیوی حاملہ ہوتی ہے اور ان کی لونڈی ایک گلاس دودھ لے کر کے ادھر سے آ رہی ہے. پوچھتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کیا ہے اس گلاس کے اندر؟ کہا دودھ ہے جو آپ کی بیوی حاملہ ہے اور حمل سے ہے اور دودھ پینے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے, کہیں دودھ نہیں ملا, بیت المال سے ایک گلاس دودھ لے کر کے آ رہا ہوں. اتنا سننا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ غصے میں آ گئے اور گلاس کو چھین لیا اور کہا جاؤ اور میری بیوی سے کہہ دینا کہ اگر اس حرام دودھ کی وجہ سے میرا بچہ دنیا کے اندر آئے گا تو مجھے نہیں چاہیے وہ بچہ, وہ حمل پیٹ کے اندر ضائع ہو جائے, مجھے منظور ہے, لیکن حرام لقمہ کھلا کر کے میں اپنے بیٹے کو دنیا کے اندر لاؤں یہ مجھے گوارا نہیں. یہ اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر تو جب تک ہیں لیکن دنیا چھوڑنے کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک ایک چیز کا جو ہے حساب و کتاب دینا پڑے گا. اس دودھ کا میں کیا حساب دوں, کیا حساب دوں؟ ہمارے اسلاف ایسے ایسے گزرے, ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کے اوراق پڑھیں اور پلٹیں اور پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے اسلام کے خاطر اور دین کے خاطر. اور اسی اسلام کو مٹانے پر ہم تلے ہوئے ہیں, اسی اسلام کو ہم پنپنے نہیں دے رہے ہیں, اسی اسلام کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اسلام کے اندر چلنے والا اگر ایک شخص بھی ہوگا تب تک اللہ رب العالمین قیامت قائم نہیں کرے گی. اس روئے زمین پر ایک شخص اگر کوئی اللہ کا نام لینے والا ہوگا جب تک وہ آدمی اس دنیا کے اندر ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ اللہ کا نام جب تک دنیا کے اندر لیا جائے گا قیامت قائم نہیں ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر لائیے. جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا, روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے دوران روزہ انسان شہوات سے بچ سکتا ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال, کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے, جیسا کہ تم جو ہے نا جنگ سے بچنے کے لیے ڈھال لیتے ہو, اسی طریقے سے جس طریقے سے تم تیر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم ڈھال کا استعمال کرتے ہو, ٹھیک اسی طریقے سے یہ روزہ ڈھال ہے. شہوات سے, نفسانی خواہشات سے یہ ڈھال بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے ایک روزہ جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں رکھتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. ایک روزہ, یہ رمضان المبارک کا روزہ, اور اس کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ نوافل کا جو نفلی روزہ رکھتے ہیں, عام دنوں میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھی شخص ایک روزہ رکھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. ایک روزے کی بات ہے, ایک روزہ جو رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں. دوسری روایت میں ہے کہ جو انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں, تو اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے اس کی جتنی لمبائی زمین و آسمان کی ہے اتنی لمبائی ایک خندق بنا دیتا اللہ رب العالمین جہنم اور اس کے درمیان. اللہ اکبر. ہم تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے, مستنڈے ہیں, طاقتور ہیں, صحت میں کمی آ جائے گی, یا پھر اسٹائل ہے,
یہ ماڈرن زمانہ ہے، کون روزہ رکھتا ہے؟ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کے روزے کے بارے میں اس کا اجر و ثواب کو ظاہر اللہ نے کیا نہیں، جتنا چاہے گا اللہ بٹور کے دے دے گا، کوئی اس کا جو ہے انتخاب اللہ رب العالمین نے نہیں کیا، متعین نہیں کیا کہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب کی کمی تھوڑے ہے، اللہ جتنا چاہے گا بندے کو بٹور کے دے دے گا۔ لیکن یہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے، جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ رب العالمین اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دیتا ہے جس کی لمبائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی لمبائی، یہ درمیان کتنی ہے، اتنی بڑی خندق اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے بنا دیتا ہے جو ایک روزہ نفلی رکھتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اور جب گناہ مٹ جاتے ہیں تو انسان جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ جی تو اعمال کیجئے اگر آپ کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو۔